جاؤ، اب فیصلہ تم سے کرواؤں گا. آج کے دن، یہ آج کا دن تمہارے ذہن میں ہے؟ علی کی مولائیت کا دن. آج کے دن میں نے دین کو کامل کیا، نعمت کو تمام کیا، اور آج کے دن میں دین سے راضی ہوا. یعنی کل تک نہ دین کامل تھا، نہ نعمت تمام تھی، نہ اللہ راضی تھا. لا الہ الا اللہ تھا، محمد رسول اللہ تھا، اس کے باوجود نہ دین کامل تھا، نہ نعمت تمام تھی، نہ اللہ راضی تھا. ادھر علی ولی اللہ آیا، اللہ راضی ہوا. بھائی یہ جو مرحلہ فکر ہے، اس مرحلہ فکر پر اپنے محترم سننے والوں کو روک دوں گا. الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں تمہارے دین کو مکمل کر رہا ہوں. وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے حضور میں اللہ جی. اب الحمدللہ اللہ نے وہ دن دکھلایا کہ جمعے کے خطبے سننے میں آ رہے ہیں، ورنہ ہم نے تو سورہ جمعہ میں پڑھا تھا کہ رسول کو چھوڑ کے چلے جایا کرتے. جمعے کا دن ہے، سورہ جمعہ کا ترجمہ جا کے ضرور دیکھنا. اب ہم کو اتحاد میں مسلم کے آئے اور ہم نے ہمیشہ مسلمانوں کا ساتھ دیا. ہم سلسلے رسول کو زیادہ خراب نہیں کریں گے. جہاں لے آئے ہیں وہاں بات مکمل ہو جائے گی. اور یہاں آپ وقت کو رسول نہیں کریں گے. آج کے دن میں اور آج کے اور رسول رسول اور آج کے دن میں نعمت تمام ہوئی، اللہ کا راضی ہوا، دین کا مکمل ہوا. دین کے دن رک جا، دین کا مکمل ہوا. غدیر کے دن 18 ذیل کو تو بس اتنا بتا دو کہ 18 ذیل سے پہلے دین مکمل تھا یا ناقص؟ ناقص تھا نا. گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. جب اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے غدیر کے دن دین کو کامل کیا، اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ اس سے پہلے دین کامل نہیں تھا، ناقص تھا. اب ایک سوال تمہارے ذہن و دل و دماغ سے کرنا چاہ رہا ہوں، اور یہاں بات کو میں روک دوں گا، یہاں گفتگو رک جائے گی. غدیر سے پہلے دین ناقص تھا، غدیر کے دن دین کامل ہوا. اچھا بتاؤ، دین کا وارث کون ہے؟ محمد رسول اللہ. دین کے وارث، دین کے مالک، دین کے لانے والے محمد رسول اللہ. اچھا تو دین تو غدیر کے دن کامل ہوا، اس سے پہلے ناقص تھا. یہ جو وارث دین ہے جس کا نام ہے محمد رسول اللہ، کیا یہ بھی نعوذ باللہ ناقص سے بعد میں کامل ہوئے؟ سوال ہے، جہاں جہاں میرے مسلمان دوست مجھے سن رہے ہیں ان سب سے سوال ہے کہ بھائی دین تو کامل ہوا ہے غدیر کے دن، اور وارث دین ہے محمد رسول اللہ، وہ کیا نعوذ باللہ پہلے ناقص سے بعد میں کامل ہوئے؟ کوئی نہیں مانتا. سب کہتے ہیں کہ بھائی دین بعد میں کامل ہوا، پہلے ناقص تھا. لیکن وارث دین پہلے دن سے کامل تھا. تو جب دین ناقص تھا اس وقت تو اللہ نے وارث کو کامل رکھا، اور جب دین کامل ہو گیا تو کیا ناقصوں کے حوالے کر دو گے؟ اب کامل دین کے لیے وارث کامل ہوگا، ممبر لاؤ. کیا عجیب کمال کی بات ہے. بس میں نے تقریر کو اپنے آخری مرحلوں سے قریب کر دیا. ممبر لاؤ. بھائی دیکھو یہاں ممبر موجود ہے، اور اگر میں کیماڑی پر لے جا کے مجمع سے کہوں ممبر لاؤ تو میری دماغی صحت پہ تمہیں شبہ ہو جائے گا کہ جناب نشتر پاک چھوڑ کے آپ کیماڑی کیوں آئے ہیں. اچھا پھر بھی ممکن ہے کہ آپ کیماڑی میں ممبر لے کے آ جائے میرے لیے. ڈھونڈ ڈھانڈ کے لے آئے، پورے شہر میں بڑے ممبر ہیں. اچھا لیکن اگر میں سپر ہائی وے پہ لے جاؤں بیچ راستے میں اور کہوں جناب ممبر لائیے مجھے ایک بڑی اہم تقریر کرنی ہے، تو آپ میری دماغی صحت پہ شبہ کریں گے
कराची छोड़ के आए हैं, कह रहे हैं मिंबर लाओ। खुदा की कसम, मदीना छोड़कर, मक्का छोड़कर, पैगंबर गदीर हुम के रेगिस्तान में कहते हैं मिंबर लाओ। सीधी बात है, मिंबर लाओ। लोगों ने कहा कि या रसूलल्लाह, अब इस जंगल में और इस बयाबान में तो मिंबर लाना मुमकिन नहीं है। कहा अच्छा, अगर मिंबर नहीं ला सकते तो मिंबर बनाओ। ये नबूवत है, देखो ये नबूवत है, ये किसी अहमक बादशाह का हुक्म नहीं है। ये कायनात का सबसे बड़ा नबी बोल रहा है, कायनात का सबसे बड़ा इंसान, खातमुन नबिय्यीन कहता मिंबर लाओ। बयाबान में मिंबर लाओ। जब कहलवानिया के मिंबर नहीं ला सकते, कहा मिंबर बनाओ। कहा या रसूल अल्लाह, मिंबर बनाने के लिए कुछ औजार तो चाहिए ना, औजार तो नहीं है हमारे पास। कहा अच्छा, तो मिंबर ला नहीं सकते। कहा या रसूल अल्लाह, नहीं ला सकते। कहा मिंबर बना नहीं सकते। कहा या रसूल अल्लाह, नहीं बना सकते। कहा ये जो ऊंट खड़े हैं, मशहूर वाकया है, मैं तो एक जुमले की रहमत दे रहा हूँ, ये जो ऊंट बैठे हुए हैं ना और खड़े हुए हैं, इनकी पीठ से काठियां उतारो, जिसे तुम पालाने शुगर के नाम से याद करते हो। काठियां उतारो, इन्हें तले ऊपर रखते जाओ, मिंबर बन जाएगा। भाई काठियां उतरी, तले ऊपर रखी गई, मिंबर बन गया, मिंबर बन गया। तो या रसूल अल्लाह, आप मक्के से मिंबर लेके क्यों न चले? या रसूल अल्लाह, बनवा के ले चले होते। कहा नहीं, तजर्बा करवाना है कि जब मेरे बताए पे गए तुम मिंबर नहीं बना सकते तो मिंबर वाला कैसे बना लोगे? क्यों सजाया जा रहा है? जनाब सलमान बोल के कहते हैं तुम्हें जूता लगाया जा रहा है। दोनों हाथ बुलंद करके नारायण, नारा मैं नहीं मानता। दोनों हाथ बुलंद करके नारायण। बस मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, अब सिलसिला फिक्र इस मकाम से आगे नहीं जाएगा। मिंबर लाओ, नहीं ला सकते, मिंबर बनाओ। अच्छा, मिंबर बना, हुक्म रसूल से बना, और उस मिंबर पर पैगंबर अकरम अली को लेके बुलंद हुए, अली की मौलायत का ऐलान किया, नीचे उतरे, कहा भाई ये काठियां उठाओ और अब नाकों की पीठ पर ले जाके दोबारा रख दो। भाई यही तो हुआ। तो गदीर हुम में रसूल ने अजीब तजर्बा करवाया, मिंबर बनवाया भी, मिंबर तोड़वाया भी। भाई तुमने कभी गौर किया इस जुमले का मफहूम तुम तक पहुंच गया? इन्हें गदीर में रसूल ने मिंबर बनवाया भी, मिंबर तोड़वाया भी। रसूल का एक मिंबर था मदीने में, जिस पर पैगंबर अकरम आयात की तिलावत करते थे, तफसीर बयान करते थे, फिक़ह बयान करते थे, शरीयत के अहकामात बयान किया करते थे। वो मिंबर रहा और बाद में बुजुर्गों के इस्तेमाल में रहा, बहुत दिनों तक वो मिंबर रहा। तो था रसूल का एक मिंबर, लेकिन गदीर में, मदीने वो मिंबर था, बहुत दिनों तक था, कई 100 साल तक वो मिंबर रसूल महफूज रहा है मस्जिद नबवी में। अब आज न हो तो न हो, ठीक है ना? तो रसूल उस मिंबर को लेकर नहीं चले थे, चल सकते थे ना? नहीं, गदीर में मिंबर बनवाया भी और अली की मौलाइयत के बाद मिंबर तोड़वाया भी। बतलाना ये था कि मदीने के मिंबर पर जो चाहे बैठ जाए, मौलाइयत के मिंबर पर या मैं बैठूंगा या नहीं बैठेगा। बस मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, गुफ्तगू इस मरहले पर इख्तिताम पजीर हो रही है। इससे ज्यादा ज़हमत समात नहीं दूंगा। सुखनहाय गुफ्तनी तो बहुत हैं और इंशाअल्लाह औकात आते रहेंगे और बातें होती रहेगी। इस मकाम पर बात को मुकम्मल करने जा रहा हूँ। ये अली की जो मौलायत है ना, इसे आसान न समझना। दुनिया की सबसे बड़ी इबादत है नमाज। हुक्म नमाज आया, जब हुक्म नमाज आया तो रसूल ने मजमा जमा करके हुक्म नमाज नहीं सुनाया,
کہ مجمع جمع کرو نماز واجب ہو گئی. بس میری تقریر تمام ہو گئی. اچھا حکم روزہ آیا, ذمہ داری سے بات کرنے کا عادی ہوں. رسول نے مجمع جمع کر کے حکم روزہ نہیں سنایا. للہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا, ہم نے حج کو واجب کر دیا ان لوگوں کے لیے جو مستطیع ہیں. ٹھیک, مجمع جمع کر کے نہیں سنایا. لوگ ملتے گئے, رسول بتاتے گئے نماز واجب ہو گئی, روزہ واجب ہو گیا, حج واجب ہو گیا وغیرہ. یہ پہلا اور آخری حکم ہے علی کی مولائیت کا کہ پیغمبر نے مجمع جمع کیا ہے اور مجمع جمع کر کے علی کی مولائیت کا اعلان کیا ہے, اور اس شان کے ساتھ اعلان کیا ہے کہ پیغمبر اکرم علی کو لے کر ممبر پہ تشریف فرما ہوئے اور علی کے فضائل بیان کرنے لگے, اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین وہ فرش پر بیٹھ کر علی کے فضائل سنتے رہے. تو آج تاریخوں نے ہم تک یہ بات پہنچائی کہ سنت رسول ہے ممبر پر بیٹھ کر فضائل علی بیان کرنا, اور سنت صحابہ ہے فرش پر بیٹھ کر فضائل علی سننا. اب جو مجلس علی کا دشمن ہے وہ سنت رسول کا بھی دشمن ہے, سیرت صحابہ کا بھی دشمن ہے. بس میرے دوستوں میرے عزیزوں, تقریر اس مرحلے پر رک گئی. مولائیت کا اعلان ہو گیا. مولا کے معنی جانتے ہو؟ مولا کے معنی جانتے ہو؟ مولا, اچھا جیسے لفظ اللہ ہے نا کہ سارے صفات کمال کے مجموعے کا نام ہے اللہ. مخلوق کی ساری کمال کی صفتوں کے مجموعے کا نام ہے مولا. جب وہ مولا ہے تو اس کے پاس علم بھی کمال پہ ہے, تقویٰ بھی کمال پہ ہے, عدالت بھی کمال پہ ہے, شجاعت بھی کمال پہ ہے, غیب بینی بھی کمال پہ ہے,